السلام علیکم۔ اور اب بدصورت فتنہ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لمبی سیاہ کار رات کی تاریکی میں کسی پراسرار حیولے کی طرح تار کول کی صاف ستھری سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ اس کا انجن بے حد نفیس تھا اور اس میں ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز کے علاوہ اور کوئی آواز نہ تھی۔ کار زیادہ تر ان سڑکوں سے گزر رہی تھی جو دن کے اجالے میں بھی ٹریفک کے ازدحام سے محروم رہتی تھی۔ اس وقت تو رات تھی۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا فرد پتھر کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ اس میں زندگی اس وقت پیدا ہوتی تھی جب وہ کسی موڑ پر گاڑی کا اسٹیئرنگ موڑتا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ اوور کوٹ، بند گلے کی سیاہ قمیض، سیاہ ٹائی اور سیاہ فلیٹ ہیڈ تھی۔ ہاتھوں پر باریک ربر کے دستانے اور چہرہ، اس کا چہرہ کسی مردے کے چہرے کی طرح سپاٹ، سفید اور کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ آنکھیں ڈھیلوں سمیت سیاہ تھیں اور اس سفید مردے کے چہرے پر وہ تاریک آنکھیں اور بھی زیادہ بھیانک لگ رہی تھیں۔ ایک موڑ عبور کر کے اس نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے ٹرانسمیٹر نکالا اور ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے فریکوینسی ملانے لگا۔ رابطہ قائم ہونے میں چند منٹ لگے تھے۔ ہیلو، سام سپیکنگ، اوور۔ سام، اس سفید وجود نے بھاری لہجے میں کہا۔ یس باس، سام حاضر ہے، اوور۔ کیا رپورٹ ہے، اوور۔ باس، جہاز کل صبح برتھ پر پہنچ جائے گا، اوور۔ تمام انتظامات مکمل ہیں، اوور۔ یس باس، اوور۔ کام کس وقت تک ختم ہو جائے گا، اوور۔ کچھ نہیں باس، میں ہر ممکن کوشش کروں گا باس کہ 2 بجے تک کام ختم ہو جائے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور وہ سفید وجود سوچ میں پڑ گیا۔ سام، کوشش کرو کہ کام لنچ سے پہلے ختم ہو جائے، اوور۔ ناممکن ہے باس، وہ لوگ شک کر جائیں گے، اوور۔ ٹھیک ہے، اس سفید وجود نے بھاری لہجے میں کہا۔ کام ہو جانے کے بعد تم کو معلوم ہے نا کہ کیا کرنا ہے، اوور۔ یس باس، آپ مطمئن رہیں، اوور۔ اوکے، اوور اینڈ سٹاپ، اس سفید وجود نے کہا اور رابطہ منقطع کر کے دوبارہ فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ اس بار بھی رابطہ جلد قائم ہو گیا تھا۔ ہیلو، نارائن سپیکنگ، اوور۔ نارائن، کیا رپورٹ ہے، اوور۔ کاغذات مکمل ہو چکے ہیں باس۔ ٹھیک ہے، کلیم صبح داخل کر دو۔ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں 2-3 دن میں کاغذات مکمل ہو جائیں، اوور۔ ایسا ہی ہوگا باس، میں نے پوری تیاری کر لی ہے، اوور۔ وہ لوگ نکل تو نہیں جائیں گے، اوور۔ نو باس، ویسے جے رام نقد رقم پر تیار ہوا ہے، اوور۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہوا ہے، اس طرح کسی قسم کا شک نہیں ہوگا، اوور۔ یس باس، اور کوئی حکم، اوور۔ اوکے، اوور اینڈ سٹاپ، اس سفید وجود نے سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر کو دوبارہ ڈیش بورڈ میں رکھا اور اسے بند کر دیا۔ اب وہ اطمینان سے گاڑی اسٹیئر کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ریسٹ واچ پر جا رہی تھیں۔ پھر اس نے گاڑی ہائی سوسائٹی کی آبادی کو جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ رفتار میں اب بھی کوئی فرق نہ آیا تھا۔ ہائی سوسائٹی کے علاقے میں اس نے ایک بلاک کے قریب کار روک دی اور انجن بند کر دیا۔ اب چاروں طرف سناٹا پھیل گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ گاڑی سے اترا اور تیزی سے بنگلے کی بلند دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ دیوار کے ساتھ لگ کر چل رہا تھا۔ بنگلے کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ چند لمحے آہٹ سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر وہ گیٹ پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ گیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے اسے دیکھ لیے جانے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ اندر اتر کر اس نے سب سے پہلے گیٹ میں لگے ہوئے تالے کو ٹٹول کر دیکھا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر سائلنسر لگا ریوالور نکالا اور اس کی نال گیٹ کے کنڈے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ سٹ کی آواز کے ساتھ ہی وہاں بڑے زور کی آواز ہوئی تھی۔ سفید رو نے چاروں طرف دیکھا، پھر پھرتی سے گیٹ کے ٹوٹے ہوئے کنڈے کو ٹٹولا اور اس طرح سر ہلایا جیسے مطمئن ہو۔ اب اس کا رخ اصل عمارت کی طرف تھا۔ وہ برآمدہ عبور کر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ مڑا۔ اب وہ بنگلے کی کھڑکیاں دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ کھڑکیاں بھی مضبوطی سے بند تھیں۔ وہ عقبی حصے میں پہنچا اور گندے پانی کے ایک پائپ کو پکڑ کر بندر کی پھرتی سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اوپر زینوں کا وہ دروازہ کھلا ہوا ملا تھا جس سے چھت پر پہنچا جاتا ہے۔ زینے طے کر کے وہ اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ بنگلہ 2 منزلوں پر مشتمل تھا، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور۔ سفید رو نے پہلی منزل کا پوری طرح سے جائزہ لیا اور دوبارہ زینوں کی طرف بڑھا۔ چند لمحے بعد وہ گراؤنڈ فلور پر بنے ہوئے کمروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر ایک کمرے کے اندر جھانکتے ہی وہ چونک پڑا اور اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگا کر ذرا سا دھکا دیا۔ وہ اندر سے بند تھا۔ سفید رو نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹیوب نکال لی۔ اس ٹیوب میں ایک لمبی اور پتلی سی کھوکھلی راڈ لگی ہوئی تھی۔ اس نے راڈ کی ہول میں داخل کر کے ٹیوب کو پچکا دیا۔ چند لمحے وہاں سن سن کی آواز آتی رہی، پھر اس نے ٹیوب نکال کر جیب میں رکھ لی اور ہینڈل پکڑ کر گھمایا۔
دروازہ بغیر آواز کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے دونوں پٹ بند کر دیے۔ سامنے مسحری پر ایک خوبصورت اور پرشباب لڑکی سو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سیاہ بدلی میں سے چاند جھانک رہا ہو۔ سینے کی چٹانیں یوں لرز رہی تھیں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ چند لمحے شب خوانی کے باریک لبادے میں سے جھانکتے ہوئے وہ اس کے حلیہ جسم کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اسے لڑکی کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس کی نگاہیں اب بھی باریک لبادے میں سے لڑکی کے بدن کی جھلکتی چاندنی پر لگی ہوئی تھیں۔ 2 منٹ بعد اس نے رومال اٹھایا اور اسے تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ پھر لڑکی کو ہلا جلا کر دیکھا اور مطمئن انداز میں سر ہلا کر اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا، پھر جھک کر جھٹکا دیا اور لڑکی کا جسم چھاننے پر لاد لیا۔ اب وہ لڑکی کے جسم کو چھاننے پر سنبھالے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے سے گزر کر وہ اس راہداری میں چلنے لگا جو برآمدے تک جاتی تھی۔ برآمدے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آیا۔ پھر گیٹ سے نکلنے میں اسے کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئی تھی۔ لڑکی کو گاڑی میں پچھلی نشست پر ڈال کر وہ اسٹیئرنگ پر آ بیٹھا۔ چند لمحے بعد اس کی گاڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ شہر سے باہر فیکٹری ایریے میں اس سڑک پر دوڑ رہی تھی جو فیکٹریوں کے لوڈنگ ٹرکوں کے لیے بنی ہوئی تھی۔ کچھ گھوم کر وہ ایک عمارت کی عقبی دیوار کے پاس جا کر رک گئی۔ وہ اترا اور اس نے پچھلا دروازہ کھول کر لڑکی کو دوبارہ چھاننے پر لاد لیا۔ پھر وہ دیوار میں بنے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے ریوالور نکال کر اس کے دستے سے دروازے پر 4 مرتبہ مخصوص انداز سے دستک دی۔ فوراً ہی دروازے کا ایک پٹ کھل گیا۔ پھر اندر سے جھانکنے والا چہرہ اسے دیکھتے ہی اندر غائب ہو گیا اور دروازے کا دوسرا پٹ بھی کھل گیا۔ سفید رو لڑکی کو چھاننے پر لاتے اندر بڑھتا چلا گیا۔ چکردار زینہ طے کر کے وہ اوپر ایک راہداری میں پہنچا۔ پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آٹومیٹک دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت انداز میں سجی خوابگاہ تھی۔ اس نے لڑکی کو فوم کے اونچے گدے پر لٹا دیا، پھر ایک الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور اندر سے ایک گاؤن نکال کر پہن لیا۔ پھر داہنی طرف پڑی ہوئی میز پر سے ایک شیشی اٹھائی اور لڑکی کے پاس پہنچ کر اس کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحے کسمسانے کے بعد لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ خالی خالی نگاہوں سے کمرے میں دیکھتی رہی، پھر اچھل کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہ سفید وجود پر پڑی اور اس کے منہ سے ایک دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ پے در پہ 3 چیخیں اس کے حلق سے نکلی اور وہ سہم کر اٹھی اور دیوار سے لگ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کی دہشت زدہ نظریں سفید وجود پر گڑی ہوئی تھیں۔ کون ہو تم؟ لڑکی نے سہمے ہوئے دہشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری طرح ایک انسان، سفید وجود نے نرم لہجے میں کہا۔ میں کہاں ہوں؟ میری خوابگاہ میں۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کوئی مرد کسی عورت کو کیوں اغوا کرتا ہے؟ میری عزت نہیں لے سکتے۔ میں نے اتنا خطرہ یوں ہی مول نہیں لیا۔ مس ظہور علی، تم میرے باپ کو جانتے ہو؟ ہاں، اچھی طرح سے۔ تم سمجھ لو کہ مجھے اغوا کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، لڑکی نے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ پر قابو پاتی جا رہی تھی۔ اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، تم کو نہیں۔ مجھے چھوڑ دو، میرا باپ بہت رسوخ والا ہے، وہ تمہارا جینا دوبر کر دے گا۔ ہاں، سفید وجود نے حقارت سے کہا۔ مس ظہور علی، تمہارے لیے 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہنسی خوشی خود کو میرے حوالے کر دو۔ 2-4 دن بعد میں تم کو یہاں سے نکال کر واپس تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں زبردستی تم کو حاصل کر کے اپنے آدمیوں کے حوالے کر دوں اور جب تک ان کا دل چاہے وہ تم سے کھیلتے رہیں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، لڑکی چلائی۔ مجھے کون روکے گا؟ میں جان دے دوں گی۔ یہاں آنے والی ہر لڑکی یہی کہتی ہے، وہ غرایا۔ مگر اسے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تم چاہو تو ہنسی خوشی اس رات کو رنگین بنا کر زندگی کے مزے لوٹ سکتی ہو۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی رنگین زندگی پر، پھر زبردستی کرنی ہوگی۔ وہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولا۔ کوشش کر دیکھو، میں جان دے سکتی ہوں، عزت نہیں۔ لڑکی نے متوحش نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سفید وجود ہنس پڑا۔ اس کا کہکا بڑا خوفناک تھا۔ آؤ، اب میرے قریب آ جاؤ۔ سفید وجود غراتا ہوا لڑکی کی طرف بڑھا۔ میرے قریب نہ آنا ورنہ، لڑکی خوفزدہ انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کمرے میں ایسی کوئی چیز اسے نظر نہ آئی تھی جسے وہ اپنے دفاع میں استعمال کر سکتی، ورنہ تم خود میری آغوش میں آ جاؤ گی۔ یہی بات ہے نا؟ سفید وجود غرایا۔ وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھا تھا۔ لڑکی دیوار سے لگی سرکنے لگی، پھر وہ دیوار کے کونے پر پہنچ کر دروازے کی طرف دوڑی ہی تھی کہ سفید وجود نے ایک چھلانگ لگا کر اسے پکڑ لیا۔ لڑکی کی چیخ بڑی دلخراش تھی۔ دوسری چیخ اس وقت لڑکی کے منہ سے نکلی تھی جب اس سفید وجود نے لڑکی کو جھٹکا دے کر فوم کے گدے پر پھینکا تھا۔
پھر وہ خود بھی ایک جست لگا کر فوم کے گدے پر پہنچ گیا۔ لڑکی چند لمحے جدوجہد کرتی رہی۔ اس کا لباس ٹکڑوں کی صورت میں فوم کے گدے کے گرد بکھرتا رہا۔ پھر وہ دونوں فوم کے گدے میں ایک وجود ہو کر دھنس گئے۔ اس کی آخری چیخ نے کمرے میں جھنکار سی پیدا کر دی تھی۔ دھماکہ ہوتے ہی عمران نے فیاض کو پکڑ کر دیوار کی جڑ میں دھکا دیا تھا، پھر خود بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ دھماکے ہوتے رہے اور گرد و غبار ان پر چھاتا رہا۔ عمران نے سانس روک لیا تھا، البتہ فیاض کی کھانسی کی آوازیں وہ سن رہا تھا۔ چند لمحے گزر گئے، قیامت کے لمحے۔ پھر وہ سیدھا ہوا۔ اب دھماکے نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے کھینچ کھانچ کر فیاض کو اٹھایا۔ دیوار کی جڑ میں ہونے کی وجہ سے وہ زخمی ہونے سے بچ گئے تھے۔ وہ ملبے کو پھلانگتے ہوئے باہر آئے۔ یہاں فیاض کے ساتھ آئے ہوئے سپاہی بوکھلائے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو سہارا دیا تھا۔ وہ قریبی بنے ہوئے لکڑی کے کیبن میں پہنچے تھے۔ دونوں ہی بھوت بن کر رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے حلیے درست کیے تھے۔ اتنے میں اس کے آدمیوں نے رینجر سے مل کر آگ بجھا دی تھی اور ملبہ صاف کر رہے تھے۔ کاش وہ زندہ ہوتا، فیاض کھڑکی سے تباہ شدہ چوکی کی عمارت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عمران اس کے برابر کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں ملبہ ہٹانے والوں پر جمی تھیں۔ یہاں نہیں تو وہاں زندہ مل جائیں گے سپر، عمران نے درویشانہ انداز میں کہا۔ کہاں مل جائیں گے؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ اوپر نیلی چھتری والے کے ہاں، عمران نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ مت بور کرو یار، فیاض ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ بور میں کر رہا ہوں یا تم؟ عمران جھلا کر بولا۔ اگر دھکا نہ دیتا تو اوپر پہنچ چکے ہوتے۔ احسان جتلا رہے ہو؟ نہیں، بتلا رہا ہوں کہ جانے کس گدھے نے تم کو کپتان بنا دیا ہے۔ تمہارے ڈیڈی نے۔ دفتن فیاض کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسے موقع کو وہ کب ہاتھ سے نکلنے دیتا؟ کبھی کبھی تو عمران پر چوٹ لگانے کے موقع ملتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں انہی سے کہہ دوں گا کہ فیاض آپ کو گدھا کہہ رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں یا تم؟ فیاض جھلا کر بولا۔ ڈیڈی کا تذکرہ درمیان میں کون لایا؟ او مائی گاڈ، فیاض زچ ہو جانے والے لہجے میں بولا۔ جانے میں کیوں تم کو ساتھ لے آیا تھا؟ خاک پھنکوانے، عمران نے سر ہلا کر بڑے مدبرانہ انداز میں جواب دیا۔ کچھ نہ سوجے تو خاموشی رہا کرو، فیاض نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا اور کیبن سے باہر نکلا گیا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ ملبے سے انچارج اور اس کے اسسٹنٹ ہری کی لاشیں نکالی جا چکی تھیں۔ دونوں کے چہرے بھرتا بن گئے تھے اور کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ فیاض نے بڑے افسوس سے ہاتھ ملے تھے۔ پھر وہ عمران کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اب کیا کیا جائے؟ تمام رینجرز کو ایک جگہ جمع کر ڈالو، اس سے فائدہ۔ دھماکہ کرنے والا آسمان سے نہیں اترا ہوگا، دھماکہ ڈائنامائٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر تلاش کرو ان تاروں کو جن کے ذریعے ڈائنامائٹ بلاسٹ کیا گیا ہے۔ دستی بم کا دھماکہ اتنا زبردست نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی خاص قسم کا بم رہا ہو۔ بہرحال یہ طے ہے کہ وہ جو بھی تھا دستی بم ہی کی طرح کا کوئی طاقتور بم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ان کا کوئی اور آدمی موجود ہے۔ خدا تمہارا بھلا کرے، عمران خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اسی لیے تم رینجرز کو یہاں بلوانا چاہتے ہو اور اپنے آدمیوں سے ان کو کور بھی کروانا چاہتا ہوں۔ فیاض نے سر ہلایا اور ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہاں موجود رینجرز ان کے سامنے موجود تھے۔ ان کی تعداد 7 تھی۔ وہ ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ان کے گرد فیاض کے ساتھ آنے والوں نے گھیرا ڈال دیا۔ عمران ایک ایک کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ ان سے مخاطب ہوا، تم میں سے گشت پر کون کون گیا ہوا تھا؟ ہم۔ ان میں سے 2 نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کس طرف گئے تھے؟ عمران نے ان کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ پہاڑی علاقے کے جنوب میں جناب۔ ٹھیک ہے، عمران نے پھر کہا۔ پھر وہ ان سب کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی تیز نگاہیں ایک ایک کے چہرے کو بڑی باریکی سے ٹٹول رہی تھیں۔ دفتن وہ ایک رینجرز کے سامنے رک گیا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہارا کیا نام ہے جوان؟ سارجنٹ گپتا۔ کب سے یہاں ہو؟ 2 سال ہو چکے ہیں جناب۔ سارجنٹ ہری سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ دوست ہے جناب، گپتا ہکلایا۔ اس کے ساتھ کب سے کام کر رہے ہو؟ 2 سال سے جناب۔ میرا مطلب دوسرے کام سے تھا۔ عمران نے بائیں آنکھ دبائی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب، وہ بوکھلا کر بولا۔ ادھر آ جاؤ، عمران نے کہا اور ان سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سارجنٹ گپتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اب کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سمگلروں کے ساتھ کب سے ملے ہوئے تھے؟ میں نہیں تو جناب، وہ عمران سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ جھوٹ سے کوئی فائدہ نہیں، عمران گھبرایا۔ ہمیں علم ہے کہ تم نے ہی چوکی بم سے اڑائی ہے، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ آگے چلو۔ وہ جناب میں نے بتا دیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ اسی کی
جس کے لیے ہری اور باس کام کر رہے تھے۔ کون ہے وہ؟ وہ ایک مردہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا چہرہ کسی مردے کی طرح بے جان اور خوفناک ہے، بالکل سفید اور خوفناک۔ تم تینوں اسی کے لیے کام کرتے تھے؟ میں نہیں، صرف باس اور ہری۔ پھر تمہارا اس سے کیا تعلق تھا؟ ہری نے مجھے سب کچھ بتا رکھا تھا کہ وہ کس طرح اس سفید مردے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس میں سے بڑا حصہ باس لیتا تھا، اور چھوٹا سارجنٹ ہری۔ ہر دفعہ جب مال کی کھیپ آتی تھی تو وہ خود بھی آتا تھا اور اپنی نگرانی میں مال شہر لے جاتا تھا۔ گزشتہ رات وہ آیا تھا؟ جی نہیں، اس نے کہلا بھیجا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، مال پاس کر دیا جائے۔ اطلاع ٹرانسمیٹر پر ملی تھی؟ جی نہیں، ان کا ایک آدمی آیا تھا، اسی نے باس کو اطلاع دی تھی۔ تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ وہ آدمی سب سے پہلے میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے 500 روپے اور ایک چپٹا سا باکس دیا تھا اور کہا تھا کہ میں ہری اور باس کی نگرانی کروں۔ اگر کوئی بڑا آفیسر ان سے پوچھ گچھ کرے اور تم یہ سمجھ لو کہ راز کھل جائے گا تو چپٹے باکس کا بٹن دبا کر اسے انچارج کے پاس پھینک دینا، اس میں سے گیس نکل کر سب کو بے ہوش کر دے گی۔ پھر تم انچارج یعنی باس کو ہوش میں لا کر فرار کرا دینا، اور تم نے یہی کیا؟ فیاض اسے گھورتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، مجھے کیا پتا تھا جناب کہ وہ بم ہے۔ رہتے کہاں ہو؟ سب کے ساتھ سامنے والے کیبن میں۔ اسے اپنے آدمیوں کی نگرانی میں دے دو، عمران نے کہا، اور فیاض نے اس کے حکم پر عمل کر ڈالا۔ اب کیا کیا جائے؟ جلتی ہوئی جیپ گاڑیوں میں سے جو سامان نکلا ہے اسے دیکھا؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں چرسی ہوگی۔ آؤ دیکھتے ہیں، عمران نے کہا، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ جیپ گاڑیوں کا سامان ایک جگہ جمع کیا جا چکا تھا۔ وہ 4 انچ موٹے، 6 انچ چوڑے اور 10 انچ لمبے پیکٹ تھے جنہیں تھیلیوں میں پیک کیا گیا تھا۔ ہر تھیلی پر سیاہ رنگ کے 3 دائرے بنے ہوئے تھے۔ فیاض نے ایک تھیلی کو اٹھایا، اس کے اندر سفید رنگ کا صفوف بھرا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ تو ہیروئن لگتی ہے۔ نہیں، عمران نے پاؤڈر کو سونگا، پھر اس نے ذرا سا پاؤڈر چکھا، پھر اسے تھوک کر بولا، یہ ہیروئن نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کچھ اور سے کیا مراد ہے؟ ہیروئن سے بھی اعلیٰ درجے کی کوئی نشہ آور چیز۔ یہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ہی کھلے گی۔ اپنے آدمیوں سے کہو چلنے کی تیاری کریں، عمران نے اکتا کر کہا، ورنہ مجھے اجازت دو، ساتھ چلیں گے، فیاض نے کہا، پھر اپنے آدمیوں کو ہدایتیں دینے لگا۔ سب پیکٹ اس نے ٹرک میں بھروا لیے تھے۔ جیپ گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں آئل پینٹ تھیں، اس لیے نمبر جل کر خاک ہو چکے تھے۔ اب صرف انجن کے نمبروں سے ہی وہ ان کے مالکان کا پتہ لگا سکتے تھے، مگر یہ ایک دقت طلب اور وقت طلب کام تھا۔ ابھی آگ بجھ جانے کے باوجود انجن اتنے گرم تھے کہ وہ نمبر تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ تیاری ہو جانے کے بعد فیاض اس کے پاس آیا۔ آؤ چلیں، قیدی کو بھی لے لیا؟ او، اسے تو بھول ہی گیا تھا، فیاض نے کہا۔ پھر ایک سپاہی سے قیدی کے بارے میں پوچھا۔ جناب، وہ اپنا سامان لینے کیبن تک گیا تھا، سپاہی نے بتایا۔ اس کے ساتھ کون گیا ہے؟ سارجنٹ جمیل اور سپاہی کلیم۔ آؤ عمران، فیاض کیبن کی طرف بڑھا۔ اب اس سے ہاتھ دھو لو پیارے، عمران نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا اس نے دونوں پر قابو پا لیا ہوگا؟ یہ تو اب تم جا کر دیکھ ہی لو گے۔ وہ کیبن میں داخل ہوئے اور دروازے سے 2 فٹ اندر ہی رک گئے۔ ان کے سامنے ہی جمیل اور کریم کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، گولیاں سینے میں ماری گئی تھیں، اور شاید ان کو چیخنے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فیاض بڑبڑایا۔ کیا تم نے اس کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین کر لیا تھا؟ تو کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ فیاض بوکھلا کر بولا۔ یقین کرنے کا انجام تمہارے سامنے ہے، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں سمجھا تھا کہ تم کو بھی اس کی کہانی پر یقین آ گیا ہے۔ میں تو ٹھہرا احمق، مگر تم تو کپتان ہو فرام CIB۔ عمران کا لہجہ طنزیہ تھا۔ پہلے ہی کیوں نہیں بتایا تھا؟ فیاض جھلا کر بولا۔ آئندہ خیال رکھوں گا، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ اب ان کی جواب دہی کیسے ہوگی؟ کہہ دینا، مجھے کیا پتا۔ بکواس مت کرو عمران، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اس سمگلر نے بڑے بڑے افسران کو چکر میں ڈال رکھا ہے، اور سب اس کیس سے گھبراتے ہیں۔ پھر کیوں حامی بری تھی اور اس طرف کیوں آئے تھے؟ تمہارے بھروسے پر۔ میں نے سوچا تھا کہ تم کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوگے۔ آخر کو دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ اچار ڈالنے کے لیے۔ خدا کے لیے عمران، سنجیدہ ہو جاؤ۔ چلو ہو گیا، آگے بولو۔ کیا میں اسے تلاش کراؤں؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ گھوڑے پر گیا ہوگا اور اب تک جانے کہاں پہنچا ہوگا۔ پھر لاشوں کا کیا کروں؟ مقابلہ ظاہر کر دینا، عمران نے کہا۔ مال تمہارے ساتھ ہے، جلی ہوئی جیپ گاڑیاں موجود ہیں، افسران، اور خاص طور پر ڈیڈی کو مطمئن کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ دوسرے آنے والے تو اتنا بھی نہیں کر سکے تھے سپر۔ سمجھ گیا، فیاض نے کہا۔ اب میں تمہارے ڈیڈی کو مطمئن کر دوں گا،
کر دو گے نا؟ عمران چہک کر بولا اور فیاض کیبن سے باہر نکل گیا۔ پلازا ہوٹل کے کیبرے ہال میں اس وقت دل رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں کی یہی حالت تھی۔ جب سے ایک فرانسیسی رقاصہ نے کیبرے رقص کے پروگرام دینے شروع کیے تھے، پلازا میں رش غیر معمولی طور پر بڑھ گیا تھا۔ آئندہ 2 ہفتے کے لیے کیبرے ہال کی بکنگ فل ہو چکی تھی۔ فرانسیسی رقاصہ ایک تو بے انتہا خوبصورت تھی، دوسری جب وہ رقص کے دوران ایک ایک کپڑے اتارتے ہوئے اپنے جسم کے خاص حصوں کو نمایاں کرتی تو دیکھنے والوں کی چیخیں نکل جاتی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سسکنے لگتے۔ ہیجان خیز رقص، ہیجان خیز موسیقی اور شراب کے جام اچھے اچھے لوگوں کے ہوش و حواس کو لوٹ لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ روز بروز پلازا ہوٹل اینڈ نائٹ کلب میں رش بڑھتا جا رہا تھا۔ فرانسیسی رقاصہ کی شہرت پر لگا کر اڑ رہی تھی۔ صفدر نے بھی ایک ہفتے کے لیے اچھی خاصی رشوت دے کر ہال میں سیٹ حاصل کی تھی۔ اس نے ایک ایسی میز کا انتخاب کیا تھا جہاں سے وہ ہال میں داخلے کے دروازوں اور سٹیج پر آنے جانے والے دروازے پر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ اسی میز سے مینیجر یاور کے آفس کا دروازہ بھی نظر آتا تھا۔ آفس کا دروازہ دیوار میں چھت کے قریب لگے ہوئے ایک بڑے شیشے میں نظر آتا تھا، اور صفدر کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اسے جولیا کے ذریعے یاور کی نگرانی کے احکامات ملے تھے، اور یہاں پہنچ کر اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ رات کو یاور کی نگرانی کے لیے کیبرے ہال میں سیٹ ملنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اس نے ہیڈ ویٹر کو بھاری ٹپ دے کر کام نکالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہ آرام سے بیٹھا پروگرام بھی دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ نگرانی بھی کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی بیٹھک کے ساتھ ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں آنے والوں میں سرکاری افسران کی کثرت ہے۔ ان کے ساتھ سلوک بھی امتیازی تھا۔ اسی چیز نے صفدر کو چونکا دیا تھا۔ گو کہ اسے یاور کی نگرانی کی وجوہات نہیں بتائی گئی تھیں، مگر ایک سیکرٹ ایجنٹ ہونے کے ناطے وہ کسی فرد کی نگرانی کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ تھا، اور اب وہ پوری طرح چوکنا ہو کر نگرانی کر رہا تھا۔ یاور پستہ قد، گھٹے ہوئے جسم کا آدمی تھا۔ چہرے مہرے سے وہ بے حد چالاک اور کینہ پرور نظر آتا تھا۔ جبڑوں کی بناوٹ اس کے شفاق ہونے کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ ان سب خصوصیت کے برعکس جب وہ کسی گاہک سے بات کرتا تو بڑی خندہ پیشانی سے، لہجہ بے حد نرم اور خلیقانہ ہوتا، اور محو کلام شخص اسے ایک نرم مزاج آدمی سمجھتا۔ اس وقت سٹیج پر 2 رقاصائیں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کم عمر تھی اور دوسری ڈھلتی عمر کی۔ دونوں اس وقت قیامت ڈھا رہی تھیں۔ میک اپ نے اس بوڑھی کو بھی جوانوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ صفدر نے ایک نظر سٹیج پر ڈال لی، پھر ہال کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت اس کی میز پر 3 کرسیاں خالی تھیں۔ نہ جانے آج اس میز پر کس کس کا ریزرویشن تھا۔ اس نے ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا تھا۔ سردی بڑھ گئی تھی اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اس میں مزید اضافہ ہونا تھا۔ چند منٹ میں کافی اس کی میز پر تھی۔ اس نے تیز کافی کا ایک کپ تیار کیا اور گھونٹ بھرنے لگا۔ حال میں اسے کئی جانی پہچانی صورتیں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ وزارت خارجہ سے متعلق تھے اور کچھ دفاع کے محکمہ سے۔ صفدر نے ان سب کی صورتیں ذہن نشین کر لی تھیں۔ ساتھ ہی وہ سوچ رہا تھا کہ ایسے مواقع پر وہ لائٹر کیمرہ ضرور رکھا کرے گا تاکہ تصویریں اتاری جا سکیں۔ وقت گزرتا رہا۔ اب سٹیج پر دوسری رقاصائیں آ گئی تھیں۔ فرانسیسی رقاصہ کے آنے میں مزید آدھا گھنٹہ باقی تھا، اور تماشائی بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ وہ تو تیز آگ میں جلنے والے تھے۔ یہ مدھم آنچ ان کا کیا بگاڑ لیتی، اس لیے وہ سٹیج پر آنے والی رقاصاؤں کے رقص سے بجائے محفوظ ہونے کے اکتاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ وقت کس طرح گزرا یہ وہی لوگ جان سکتے تھے جن کو فرانسیسی رقاصہ کا انتظار تھا۔ اس کے آنے کا اعلان سنتے ہی وہ لوگ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ آئی اور حال تالیوں سے گونجنے لگا۔ اس کے جسم میں پارا بھرا ہوا تھا اور وہ بجلی کی طرح سٹیج پر کوند رہی تھی۔ بھاری لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود وہ گلاب کی کلی لگ رہی تھی۔ آرکیسٹرا نے ایک نئی ہی جان خیز دھن چھیڑ دی تھی اور فرانسیسی رقاصہ کے پیر اس دھن پر تھرک رہے تھے۔ 10 منٹ کے بعد اس نے اپنے جسم کا پہلا کپڑا اتارا۔ یہ وہ لبادہ تھا جس نے اس کو چھپا رکھا تھا۔ لبادہ اترتے ہی اس کا جسم ہلکا سا نظر آنے لگا۔ اب اس کے جسم پر چست فراق اور شلوار تھی۔ صفدر کبھی کبھی سٹیج پر نظر ڈال لیتا تھا، ورنہ اس کی تمام تر توجہ ہال اور یاور کے آفس روم پر لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے یاور کو اندر سے نکلتے دیکھا۔ وہ ٹہلتا ہوا ہال میں آیا تھا، پھر ایک جگہ رک کر ہال کا جائزہ لینے لگا۔ صفدر اس طرح لاپرواہ ہو کر سٹیج کی طرف متوجہ ہو گیا جیسے سب سے زیادہ کیبرے کا وہی شوقین ہو۔ یاور آہستہ آہستہ ہال کی میزوں کے گرد گھوم رہا تھا۔ کسی کسی میز پر بیٹھنے والوں سے سلام دعا بھی ہو جاتی تھی۔ جب وہ وزارت خارجہ کے ایک آفیسر کے قریب سے گزرا
تو صفدر چونک پڑا۔ اس نے صاف طور پر یاور کو اس آفیسر کی جیب میں ایک پیکٹ رکھتے دیکھا تھا۔ حال کی مدھم روشنی میں ممکن ہے کسی اور نے یہ حرکت نہ دیکھی ہو، مگر وہ تو چونکہ ان کی طرف متوجہ تھا، اس لیے یاور کی حرکت اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ یاور اسی طرح ٹہلتا ہوا دفاعی محکمے کے ایک آفیسر کے پاس رکا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس آفیسر سے دو ایک ہی باتیں کی تھیں اور پھر واپس اپنے آفس روم کی طرف چلا گیا۔ صفدر یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا کہ یاور نے وزارت خارجہ کے آفیسر کو کیا چیز دی ہے، روپیہ یا کوئی اور چیز۔ اچانک اس نے محکمہ دفاع کے آفیسر کو اٹھتے ہوئے دیکھا اور چونک پڑا۔ وہ آفیسر یاور کے آفس روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صفدر اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ یاور کے آفس روم میں داخل نہ ہو گیا۔ پھر وہ وزارت خارجہ کے اس آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا جس کی جیب میں یاور نے کوئی پیکٹ ڈالا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور باتھ روم والی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ یاور کے دفتر کا ایک کھڑکی نما روشن دان اس طرف بھی بنا ہوا تھا۔ اس نے باتھ روم کا جائزہ لے کر یہ اطمینان کیا کہ کوئی اور تو نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دیوار کے برابر والے باتھ روم کے دروازے کے ہینڈل پر پیر رکھ کر اچکا اور کھڑکی نما روشن دان کی چوکھٹ پکڑ کر اٹھ گیا، اور اب وہ اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ روشن دان میں چونکہ کھلنے والے شیشے کا پٹ لگا ہوا تھا، اس لیے وہ آوازیں بھی سن سکتا تھا۔ اندر یاور کے سامنے محکمہ دفاع کا وہی آفیسر بیٹھا تھا جسے صفدر نے اندر جاتے دیکھا تھا۔ کافی دن ہو چکے ہیں مسٹر شہباز، لیکن کام ابھی تک نہیں ہوا، یاور محکمہ دفاع کے آفیسر سے کہہ رہا تھا۔ وہ آفیسر اس طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا جیسے وہ اس کا ماتحت ہو۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں مسٹر یاور، شہباز نے جواب دیا، مگر آج کل محکمہ جاتی سختی بہت ہے اور میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا جو مجھے مشکوک کر دے۔ تمہارا تعلق ریکارڈ سے ہے، اگر کسی فائل کو تم چند گھنٹوں کے لیے نکال لو تو اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یاور تیز لہجے میں بولا۔ بہت بڑا فرق پڑے گا مسٹر یاور، وہاں پر صرف ایک میں ہی نہیں ہوں، دوسرے بھی ہیں۔ کسی فائل کو نکلوانے کے لیے کم از کم 2 آفیسروں کے دستخط ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ تم 2-3 آفیسروں کے دستخطوں کے نمونے لے آؤ، یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا تو بات ہی کیا تھی، شہباز نے کہا۔ دونوں آفیسروں کو ریکارڈ کیپر کے سامنے رجسٹر پر دستخط کرنے پڑتے ہیں، تب فائل ریکارڈ روم سے باہر آتی ہے۔ پھر تم کس طرح یہ کام کرو گے؟ میں منتظر ہوں، جیسے ہی کسی نے مطلوبہ فائل نکلوائی کام ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ فائل نکلوانے والا لیٹر ایشو کرے گا، پھر 2 افسران کے سامنے فائل نکلوا کر اس کو پہنچا دی جائے گی۔ بس اس وقت جلاب کی ایک ٹکڑی اس آفیسر کو گھر جانے پر مجبور کر دے گی اور میں فائل چند گھنٹوں کے لیے غائب کر دوں گا۔ سمجھ گیا، مگر ایسا آخر کب ہوگا؟ جب تک کوئی فائل نہیں نکلواتا۔ اس طرح تو ہمیں طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ مجبوری ہے مسٹر یاور، نہیں اتنا وقت نہیں ہے، اور کوئی طریقہ اختیار کرو۔ آپ ہی کوئی طریقہ بتا دیں، سوچنا پڑے گا۔ یاور نے کہا، اگر کوئی اور طریقہ ہوتا تو میں اس پر عمل کر چکا ہوتا۔ کیوں نہ ہم کسی بڑے آفیسر کی بیوی کو اغوا کر کے اس فائل کو نکلوانے کے لیے اس پر زور ڈالیں، اور پھر تم فائل نکلتے ہی اپنی سکیم پر عمل کر ڈالو۔ اس طرح تم پر کسی کو شک بھی نہ ہوگا اور کام بھی ہو جائے گا۔ یہ ناممکن سی بات ہے مسٹر یاور۔ کیوں ناممکن کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی آفیسر اس پر تیار نہ ہوگا، اور ویسے بھی تم اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتے ہو۔ ایسی صورت میں یہ ترکیب قابل عمل نہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس طرح وہ آفیسر بانڈا پھوڑ سکتا ہے۔ یاور نے پرخیال لہجے میں کہا، دوسری ترکیب سوچنی ہوگی۔ دوسری کوئی ترکیب نہیں ہے۔ اگر کسی اور محکمے سے فون کروایا جائے تو دوسرا محکمہ اس فائل سے آگاہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت سیکرٹ فائل ہے، کچھ بھی کرو۔ یاور جھلا کر بولا، 2-3 دن میں فائل ہمیں ملنی چاہیے۔ میں آپ کو اپنی دشواری سے آگاہ کر چکا ہوں، مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر ایک صورت ہو سکتی ہے، شہباز نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ آپ لوگ ریکارڈ روم پر حملہ کر ڈالیں، زبردست ہنگامہ ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ افراتفری میں فائل نکال لاؤں گا۔ اس طرح جب ہنگامہ ختم ہونے کے بعد چیکنگ ہوگی تو فائل گم ہونے کا راز کھل جائے گا اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ پھر اب یا تو انتظار کرو ورنہ خود کوئی قابل عمل ترکیب بتاؤ۔ بہت الجھا ہوا معاملہ ہے، یاور بڑبڑایا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ وہ فائل مہینوں کو ہی نہ نکلوائے۔ ضروری تو نہیں، مگر امکان تو ہے نا؟ ہاں امکان ہے، شہباز نے سر ہلایا اور وہ دونوں پھر سوچ میں ڈوب گئے۔ صفدر روشن دان سے سب کچھ دیکھ کر سن رہا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ راہداری کی طرف بھی دھیان رکھے ہوئے تھا تاکہ اگر کوئی اس طرف آئے تو وہ اتر جائے۔ ٹھیک ہے، اسے یاور کی آواز سنائی دی۔ 1-2 دن اور دیکھو، اگر کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر
کوئی اور ترکیب سوچیں گے۔ شکریہ، شہباز نے کہا۔ اب میں بھی ذرا اطمینان سے اس کا متبادل حل سوچوں گا۔ میں خود یہی چاہتا ہوں مسٹر یاور کہ کام جلد ہو جائے تاکہ میرے رکے ہوئے کام پایا تکمیل تک پہنچ جائیں اور کچھ سکون حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، کوشش جاری رکھو، یاور نے اس طرح کہا جیسے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہو۔ میرے کام کا کیا رہے گا؟ جاتے ہوئے کاؤنٹر سے لیتے جانا، اور اس کا وعدہ، شہباز نے معنی خیز لہجے میں کہا، کام ہو جانے کے بعد۔ مگر اب صبر کی تاب نہیں ہے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے مسٹر شہباز، اس طرح تم جلد از جلد کام کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ اسے حاصل کرنے کی لگن تمہاری ہمت بڑھائے گی۔ کیا پہلے یہ کام نہیں ہو سکتا؟ نہیں، البتہ کوئی اور چیز چاہو تو وہ تمہارے لیے فراہم کی جا سکتی ہے۔ کوئی اور؟ شہباز نے سوچتے ہوئے کہا، چلو فی الحال کوئی اور صحیح۔ تو پھر کہاں؟ میرے مکان پر۔ بیوی بچے آج کل موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کیبرے 2 بجے ختم ہوگا، دونوں چیزیں ساتھ لیتے جانا۔ تھینک یو مسٹر یاور، شہباز نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور صفدر جلدی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے راہداری میں قدموں کی چاپ سنی تھی۔ اس نے بڑھ کر بیسن کا نل کھولا اور ہاتھ دھونے لگا۔ جب ہاتھ دھو کر مڑا تو ایک آدمی باتھ روم میں گزرا تھا۔ وہ واپس ہال میں آ گیا۔ ذہن شہباز اور یاور کی گفتگو میں الجھا ہوا تھا۔ ہال میں فرانسیسی رقاصہ کا رقص عروج پر تھا۔ اب اس کے جسم پر صرف انڈر ویئر اور باڈی ہی رہ گئی تھی۔ صفدر گھوم کر اس زاویے سے اپنی میز کی طرف بڑھا کہ وزارت خارجہ کے اسی آفیسر کے قریب سے گزر ہو جس کی جیب میں یاور نے ایک پیکٹ رکھا تھا۔ میز کے قریب پہنچ کر وہ لڑکھڑایا اور آفیسر پر گر پڑا۔ سنبھلتے سنبھلتے آفیسر کی جیب سے پیکٹ نکل کر اس کی جیب میں پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ کراہتا ہوا اٹھا اور معذرت طلب کرتا ہوا خارجی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے ہال میں پہنچ کر وہ فون بوتھ کی طرف بڑھا۔ یہاں زیادہ رش نہ تھا، بہت سی میزیں خالی پڑی تھیں۔ فون بوتھ میں داخل ہو کر اس نے ریسیور اتار کر کان سے لگایا اور جیب سے اڑایا ہوا پیکٹ نکال لیا۔ بظاہر وہ فون کر رہا تھا۔ اس نے پیکٹ دیکھا، وہ ایک خاکی لفافہ تھا اور اس پر ربڑ چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی موٹائی 2 انچ کے قریب تھی۔ صفدر نے ربڑ ہٹا کر لفافہ کھولا۔ اندر 100 روپے کے نوٹوں کی موٹی سی گڈی رکھی تھی اور گڈی کے اوپر ہی ایک پرچہ تھا۔ اس پر ٹائپ کی ہوئی چند سطریں روشنی میں چمک رہی تھیں۔ لکھا تھا، ہم تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہیں، اب اس معاہدے کی دوسری شق والی فائل بھی فوری حاصل کرو۔ اس کے بغیر اب تک کی معلومات بیکار ہیں۔ فی الحال 50,000 کی رقم تمہاری نظر ہے، 1.5 لاکھ دوسری شق کے حاصل ہوتے ہی ادا کر دیے جائیں گے۔ تحریر کے نیچے قلم سے 3 سیاہ دائرے بنے ہوئے تھے۔ صفدر کا ذہن گھوم گیا۔ 3 سیاہ دائروں کے بارے میں وہ جانتا تھا۔ سیکرٹ سروس میں جب وہ انڈر ورک کر رہا تھا تو یہ فائل نظروں سے گزری تھی۔ 3 سیاہ دائرے، بلیک سرکل کا نشان تھا۔ تو کیا یاور کا تعلق بلیک سرکل سے ہے؟ اس نے سوچا۔ اس کی معلومات کے مطابق تو بلیک سرکل والے رازوں کی خرید و فروخت کا کام نہیں کرتے۔ تو پھر شہباز سے ہونے والی گفتگو اور یہ پرچہ کس خانے میں فٹ کیا جائے؟ کیا بلیک سرکل والوں نے اپنا انداز تبدیل کر لیا ہے؟ صفدر سوچتا رہا۔ پھر وہ کوئی آہٹ پا کر چونکا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہال میں 2 آدمی چاروں طرف کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر وہ کیبرے ہال کی طرف واپس مڑ گئے۔ صفدر بوتھ سے نکل آیا۔ اب وہ خطرہ سر پر محسوس کر رہا تھا۔ شاید وزارت خارجہ کے آفیسر نے یاور کو پیکٹ غائب ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ دونوں اسی کو دیکھنے آئے تھے۔ صفدر نے باہر کی طرف رخ کیا۔ ٹھیک اس وقت جب وہ دروازے سے گزر رہا تھا، کسی کی تیز آواز اس نے عقب میں سنی۔ وہ رہا، جانے نہ پائے۔ صفدر نے پلٹ کر دیکھا۔ 2 آدمیوں کے ساتھ وزارت خارجہ کا وہی آفیسر کھڑا ہوا تھا جس کی جیب سے اس نے پیکٹ نکالا تھا۔ اس نے پھرتی سے باہر چھلانگ لگا دی اور بڑی تیزی سے وہ اپنی موٹر سائیکل تک پہنچا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور اس کی ٹینکی پر جھک کر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ پے در پہ کئی شعلے اس پر مارے گئے۔ اگر وہ ٹینکی پر جھکا ہوا نہ ہوتا تو گولیاں اس کے جسم میں گھس جاتی۔ اس نے کمپاؤنڈ سے نکلتے ہی گاڑی ہوا کر دی۔ اسے یقین تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ضرور آئیں گے، اور یہ شبہ چند لمحوں بعد عقبی آئینے میں چمکنے والے دبوں نے صحیح کر دکھایا۔ وہ 2 گاڑیاں تھیں اور بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھیں۔ صفدر نے موٹر سائیکل ایک پتلی سی گلی میں موڑ دی۔ اسے امید تھی کہ اس گلی میں وہ کار نہیں لا سکیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ کاریں اس گلی کے سرے پر پہنچ کر رک گئی تھیں۔ پھر اس نے ایک گاڑی کے آگے بڑھنے کی آواز سنی اور اس نے رفتار اور بڑھا دی۔ 70 میل فی رفتار سے موٹر سائیکل گلی عبور کر کے مین روڈ پر نکلی۔ اسی لمحے دائیں طرف سے ایک تعاقب کرتی ہوئی کار نظر آئی اور صفدر نے موٹر سائیکل دوسری گلی میں داخل کر دی۔ 6-7 گلیاں عبور کر کے اس نے تعاقب کرنے والوں کو عقب سے جھڑک دیا۔
اب وہ ہر لمحہ پلازا سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک اندھیری گلی میں رک کر اس نے ریڈی میڈ میک اپ منہ پر چڑھایا اور کوٹ اتار کر موٹر سائیکل کی ڈگی میں گھسیٹ دیا۔ اب اسے دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی ہے جو چند منٹ قبل پلازا کے کیبرے ہال میں بیٹھا تھا۔ مین روڈ پر آ کر اس نے موٹر سائیکل ایک مین درجے کے ہوٹل کے پاس روکی اور اندر داخل ہو گیا۔ ایک میز پر بیٹھ کر اس نے کافی کا آرڈر دیا، پھر دائیں طرف ایک کونے میں لگے ہوئے فون کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ریسیور اتار کر سکے ڈالے اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ قائم ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ ہیلو، اٹ از جولیانا فٹز واٹر، میں صفدر ہوں، صفدر نے ماؤتھ پیس میں کہا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آس پاس سے بھی باخبر اور چکنا تھا، اور داخلی دروازہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ جولیا کی آواز آئی۔ ہنگامہ ہو گیا ہے مس جولیا، صفدر نے کہا۔ تفصیل سے بتاؤ۔ تم کو تو یاور کی نگرانی پر لگایا گیا تھا۔ ہاں، ہنگامہ پلازا ہوٹل کے مالک مسٹر یاور کی نگرانی کے دوران ہوا ہے۔ تفصیل: میں شام ہی سے یاور کی نگرانی کر رہا تھا اور میں نے کیبرے ہال میں اپنے لیے سیٹ بھی حاصل کر لی تھی۔ وہاں پر میں نے بہت اہم سرکاری حکام کو دیکھا۔ صفدر ایک ایک کر کے پوری تفصیل جولیا کو بتلانے لگا اور پھر آخر میں بولا، اب میں یہاں میک اپ میں موجود ہوں اور یاور کے آدمی شہر بھر میں مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرو، میں X2 سے بات کرتی ہوں۔ جولیا کی آواز آئی اور خاموشی چھا گئی۔ رابطہ منقطع نہ ہوا تھا۔ ریسیور میں کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر 5 منٹ بعد صفدر کو جولیا کی آواز سنائی تھی۔ صفدر، موجود ہوں۔ میں نے X2 سے رابطہ قائم کرنا چاہا تھا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ واپس پلازا جاؤں یا واپس آ جاؤں؟ فی الحال واپس ہی آ جاؤ۔ یاور نے اب تک پتہ لگا لیا ہوگا کہ تم کون سی میز پر بیٹھے تھے۔ ایسی صورت میں تم کسی بھی میک اپ میں کلب جاؤ تو شناخت کر لیے جاؤ گے، اور یہ بات X2 کی مصلحت کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ رہا ہوں، صفدر نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر وہ وہاں زیادہ دیر نہیں رکا تھا، کافی پیتے ہی اٹھ گیا۔ تیسری دستک پر بھی جب دروازہ نہ کھلا تو عمران نے اسے بری طرح تھپتھپانا شروع کر دیا۔ راہداری میں ایسا شور ہونے لگا جیسے کوئی مشین چل رہی ہو۔ کچھ دیر بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سلیمان کی شکل نظر آئی۔ کیا بات ہے صاحب، آپ دروازہ کیوں پیٹ رہے ہیں؟ سلیمان نے دروازہ پوری طرح کھول کر پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا۔ ابے، ایک تو دروازہ پیٹتے پیٹتے ہاتھ دکھ گئے اور اوپر سے کہتا ہے کیوں پیٹ رہے تھے؟ ابے، کیا گدھے بیچ کر سویا تھا؟ گھوڑے بیچ کر سونا کہتے ہیں صاحب، سلیمان نے تصحیح کی۔ اونٹ بیچنا کہتے ہیں پھر؟ تو بتا، دروازہ اتنی دیر میں کیوں کھولا؟ عمران آنکھیں نکال کر گڑایا۔ شکر کریے دروازہ کھل گیا، ورنہ میں نے تو دروازہ نہ کھولنے کی قسم کھا لی تھی۔ کیوں؟ عمران نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ شریفوں کے گھر آنے کا وقت نہیں ہے صاحب۔ ابے، تو مجھے شریف نہیں سمجھتا؟ عمران اس پر چڑھ دوڑا۔ صاحب، میرا مطلب یہ تھا کہ اچھے آدمی جلدی گھر آتے ہیں اور برے آدمی دیر سے۔ میں دیر سے آیا ہوں اس لیے برا ہوا نا؟ بس صاحب، اب مجھ سے یہ نوکری نہیں ہوتی، سلیمان نے پینترا بدلا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا پیارے سلیمان؟ رات رات بھر آپ کے انتظار میں جاگنا پڑتا ہے، دن بھر سینکڑوں ککڑیوں نہیں، میرا مطلب ہے لکڑیوں، لڑکیوں کے فون آتے ہیں، ان کا جواب دوں، پھر کیپٹن فیاض کی دھون سہوں۔ نہیں صاحب، اب نوکری نہیں ہوتی، صبر کر صبر، میں بھی تو صبر ہی کرتا ہوں۔ نہیں صاحب، میں بڑے صاحب کے پاس چلا جاؤں گا، اور یہاں کچن کون سنبھالے گا؟ آپ کی جوجا۔ نہیں، یعنی جی خوا، وہ بیوی کو کیا کہتے ہیں صاحب؟ وہ عمران ہی سے پوچھ بیٹھا۔ سالی کی بہن۔ نہیں، کچھ اور کہتے ہیں صاحب، سسر کی بیٹی بھی کہتے ہیں، اور بچوں کی اماں جان بھی کچھ اور کہا جاتا ہے صاحب، سلیمان ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ہاں، آ گیا یاد، زوجہ محترمہ۔ تو کچن اب آپ کی زوجہ محترمہ سنبھال لیں گی۔ یہ زوجہ کہاں سے آ گئی پیارے سلیمان؟ عمران نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اماں بی کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ میں کوٹھی آ جاؤں، یہاں اب وہ آپ کی شادی کر کے بہو کو رکھیں گی۔ کب کی بات ہے پیارے؟ کل شام کی صاحب۔ شادی کے لیے اور کیا کہہ رہی تھیں؟ عمران نے رو دینے والے لہجے میں پوچھا۔ بس چاند کی 6 تاریخ کو بارات جائے گی صاحب، اور میں آپ کا دمبالا بن کر جاؤں گا۔ دمبالا کیا ہوتا ہے؟ وہی جو دلہا کے ساتھ جانے والوں کو کہتے ہیں، وہ تو براتی ہوتے ہیں۔ ارے نہیں صاحب، گھوڑے پر دلہا کے ساتھ جو بیٹھتا ہے۔ آج کل برات کاروں میں جاتی ہے پیارے، لہٰذا اپنا خواب توڑ دے۔ لو صاحب، آپ نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا۔ وہ کیسے؟ میں دمبالا بنتا صاحب تو میرا بڑا اچھا سوٹ
بڑے صاحب بناتے۔ اب جب دمبالا بنوں گا ہی نہیں تو سوٹ کہاں سے آئے گا؟ ایک بات مان پیارے، بولیے صاحب، تو سوٹ مجھ سے لے لے اور اماں بھی کو فون کر دے کہ میرا انتقال ہو گیا ہے۔ سوٹ تو میں لے لوں گا صاحب، مگر یہ فون کرنا ٹیڑھی بات ہے، اسے سیدھا کر ڈال پیارے۔ ایک کام ہو سکتا ہے صاحب۔ وہ کیا؟ آپ میک اپ کے ماہر ہیں، جب دلہا بننے کا وقت آئے تو مجھ پر اپنا میک اپ کر ڈالیے اور اپنے آپ پر میرا، اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی اور میں آپ کی خاطر قربان ہو جاؤں گا۔ سلیمان نے بڑی معصومیت سے کہا اور عمران کا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ وہ منک بن کر سلیمان کی صورت دیکھنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے فون کی گھنٹی بڑے زور سے بجی تھی۔ دیکھ بے، دروازے پر کون ہے؟ عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ صاحب، اپنے کانوں کا علاج کروائیے۔ کیا بک رہا ہے؟ بک نہیں رہا صاحب، سلیمان نے کہا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، گھنٹی فون کی بولی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازے پر دیکھ کون ہے۔ ہائے، فون آیا ہے، عمران چونک کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، جا تو ناشتہ لے آ، آپ کی زوجہ محترمہ آئیں گی تب ناشتہ ملے گا، 2000 بیٹھ کے لگانی پڑیں گی۔ عمران کہتا ہوا اس کمرے سے نکل کر فون والے کمرے میں پہنچا۔ پھر اس نے گھنٹی بولتے ہی ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، علی عمران گرداس پوری۔ عمران، دوسری طرف سے فیاض کی تھکی ہوئی آواز آئی۔ رانا ظہور علی کا قتل ہو گیا ہے، لاش ایک چوراہے پر ملی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی لڑکی بھی غائب ہے۔ پھر میں کیا کروں سپر؟ ظہور علی رحمان صاحب کے اچھے شناساؤں میں سے ہیں۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا رحمان صاحب کے فون کی اطلاع ملی۔ اب میں اسی طرف جا رہا ہوں، ڈیڈی کی طرف۔ خبردار خبردار، میری شادی کی بات مت کرنا۔ سنجیدہ ہو جاؤ عمران، فیاض کی آواز سے بے حد تھکن اور بزمردگی نمایاں تھی۔ میں رانا ظہور علی کی طرف جا رہا ہوں، تم ادھر چلے آؤ۔ میں؟ یار فیاض، لاشیں تم ہی کو مبارک۔ مگر عمران جملہ پورا نہیں کر پایا۔ فیاض نے رانا ظہور علی کا پتہ بتایا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ عمران اپنی کھوپڑی پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور دوسرے کمرے میں آ گیا۔ سلیمان یہاں نہ تھا۔ کچن سے انڈے تلنے کی آواز اور خوشبو آ رہی تھی۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ عمران رانا ظہور علی کی کوٹھی پہنچا تو فیاض پہلے سے موجود تھا۔ اس نے 2 سیٹر فیاض کی گاڑی کے پاس روکی اور اتر کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سپاہی اسے پہچانتے تھے، اس لیے کسی نے کوئی بھی اعتراض نہ کیا۔ فیاض اسے ڈرائنگ روم میں مل گیا۔ یہاں فیاض اور 2 انسپیکٹروں کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت، ایک جوان عورت اور 3 جوان لڑکیاں سوگوار بیٹھی تھیں۔ لگتا تھا جیسے کچھ دیر پہلے تک روتی رہی ہوں۔ آؤ میں تم کو خوابگاہ دکھاؤں، فیاض نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے معائنہ کر لیا؟ نہیں، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، فیاض نے کہا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ کسی کی خوابگاہ تھی، وہ اسی کمرے سے اغوا ہوئی ہے، فیاض نے بتایا۔ اس کی عمر کیا ہے؟ 18 سال۔ یہ 5 بہن بھائی ہیں، بھائی 21 سال کا ہے۔ اس کے بعد یہ اغوا ہونے والی 18 سالہ لڑکی ہے۔ اس کے بعد وہ 3 لڑکیاں ہیں جو تم نے ڈرائنگ روم میں دیکھی ہیں۔ عمران نے سر ہلا دیا۔ اور بقیہ 2 کون ہیں؟ وہ دونوں رانا ظہور علی کی بیویاں ہیں۔ 2 بیویاں؟ عمران زیر لب بڑبڑایا۔ پھر وہ مسحری کو جھک کر دیکھنے لگا۔ انسپیکٹر نے معائنہ کر لیا ہے، کسی قسم کے نشانات نہیں ہیں۔ میں احمق ٹھہرا، اور احمق اپنے طریقوں پر کام کرتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر بستر کی چادر ہٹا کر دیکھا اور مسحری کے نیچے گھس گیا۔ مسحری کے سرانے پائے کے پاس ایک کاغذ تہہ کیا ہوا پڑا تھا۔ عمران نے پھرتی سے اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور باہر نکل آیا۔ پھر گھوم پھر کر کمرے کی کھڑکیوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اندر سے بند تھیں۔ پھر وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوا اور چونک پڑا۔ دروازے کا ہینڈل نیلا ہو رہا تھا، جیسے اسے آگ میں تپایا گیا ہو۔ عمران نے ہینڈل پر رومال رکھ کر اسے کھینچا۔ وہ اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ عمران لاک پر جھک گیا۔ کفل اندر سے بکلا ہوا تھا اور اس میں سے تیزاب کی سی بو اٹھ رہی تھی۔ عمران سیدھا ہو گیا، گویا کفل تیزاب سے گلایا گیا ہے، فیاض نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یوں ہی سمجھ لو۔ ہاں، رانا ظہور علی کا کمرہ کون سا ہے؟ اس کمرے سے کیا ملا؟ دیکھوں گا۔ تم نے بتایا تھا ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہاں، 2 گولیاں سینے پر لگی ہیں۔ لاش کہاں پر ملی؟ صدر کے چوراہے پر، فیاض نے بتایا۔ پٹرولنگ پولیس کے ایک سکواڈ نے ان کو لاش وہاں ڈالتے دیکھ لیا تھا، پھر ان کا تعاقب بھی کیا، مگر افسوس کس بات کا؟ عمران نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ ایک نوکر بھی ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ لوگ نکل گئے اور پولیس کو 2 گاڑیوں اور 7 پولیس کے جوانوں سے ہاتھ دھونے پڑے، فیاض نے تعصف بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ 2 گاڑیاں تھیں، انسپیکٹر کی رپورٹ کے مطابق۔ ایک کا تعاقب کرتے ہوئے جب وہ لوگ
ان کے قریب پہنچنے والے تھے تو مخالف سمت سے آنے والی دوسری گاڑی سے ان پر دستی بم مارے گئے تھے۔ نتیجے میں وہ دونوں گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور وہ نکل گئے۔ مائی گاڈ! عمران کو واقعی افسوس ہوا تھا۔ یہ خوابگاہ ہے جناب، نوکر نے ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر کہا، اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ خوابگاہ بڑے خوبصورت اور آرٹسٹک انداز میں سجی ہوئی تھی۔ عمران اس کی تلاشی لینے لگا۔ کمرے کی ایک ایک چیز کو وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کاغذات کی الماری کی تلاشی لیتے ہوئے وہ چونک پڑے۔ چیک بکوں کے ساتھ ہی ایک کارڈ رکھا ہوا تھا، سفید رنگ کا کارڈ جس پر 3 سیاہ دائرے بنے ہوئے تھے، پھر وہی دائرے۔ فیاض بے ساختہ بولا، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ عمران نے کارڈ فیاض کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ واردات بھی بلیک سرکل والوں نے کی ہے، کارڈ سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ مگر رانا ظہور علی کا ان سے کیا تعلق؟ عیاشی۔ عمران ایک آنکھ دبا کر بولا، سپر، انسان عمر سے نہیں دل سے بوڑھا ہوتا ہے۔ ممکن ہے رانا ظہور علی کا دل اب تک جوان ہو، بات سمجھ میں آتی ہے۔ فیاض نے کہا، مگر ان کی لڑکی کا اغوا کیوں کیا گیا ہے؟ وہ بردہ فروش بھی ہیں اور کوہبہ خانے بھی چلاتے ہیں۔ عمران، اگر تمہارے ڈیڈی کو یہ سب معلوم ہو گیا تو میرا ناطقہ بند ہو جائے گا۔ فیاض نے کہا، فکر مت کرو فرزند من، جلد ہی یہ کیس تمہارے لیے نمٹا دوں گا۔ تم واقعی بہت پیارے دوست ہو۔ فیاض نے مسکل لگایا۔ آؤ ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، میں ان سے سوالات کروں گا۔ چلو پھر ساتھ ہی ناشتہ کریں گے۔ فیاض نے کہا، تمہیں کیا پتا میں نے ناشتہ کیا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے جب میں نہیں کر سکا تو تم نے کیسے کر لیا ہوگا؟ فیاض نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ خدا کے لیے کپتان صاحب، میری بچی کا سراغ لگائیے، بوڑھی عورت نے روتے ہوئے فیاض سے کہا۔ ہم سرپرست سے محروم ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو عزت بھی جاتی رہے۔ میں پوری کوشش کروں گا بیگم صاحبہ، فیاض نے یقین دلایا۔ آپ ہمارے چند سوالات کے جواب دیں تاکہ تحقیقات میں آسانی ہو۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ کی لڑکی خوابگاہ میں کس وقت گئی تھیں؟ 11 بجے۔ میں نے خود اسے کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ کب پتہ چلا کہ وہ کمرے میں نہیں ہے؟ صبح، جب وہ ناشتے کی میز پر نہ آئی تو میں خود اس کے کمرے میں گئی تھی۔ معاف کیجیے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہوں؟ فیاض نے پوچھا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گئی ہوں کیپٹن، بوڑھی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے جاتی تو شب خوانی کے لباس میں نہ جاتی۔ اس کا سارا سامان، زیور، کپڑے اور نقد رقم کمرے میں موجود ہے۔ بھاگنے والے ایسے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ بات ٹھیک ہے، عمران بڑبڑایا۔ فیاض بھی خود تلاشی کے دوران زیور اور نقد رقم دیکھ چکا تھا۔ اس نے عمران کی طرف استفسارانہ انداز میں دیکھا۔ رانا صاحب کس وقت گھر سے گئے تھے؟ رات کو 10 بجے، کہہ رہے تھے کہ ایک دوست کے ہاں دعوت ہے، وہ 3-4 بجے تک واپس آ سکیں گے۔ بوڑھی نے بتایا۔ اس دوست کا نام جس کے ہاں دعوت تھی، اس کا نام و پتہ مجھے نہیں معلوم، البتہ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد سیٹھ ارشاد علی کا فون آیا تھا۔ وہ انہی کو پوچھ رہے تھے۔ جب میں نے بتایا کہ وہ دعوت میں گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ وہ بھی اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ دعوت رات بھر کی ہے۔ وہ اپنے ساتھ گاڑی لے گئے تھے؟ جی ہاں، نیلے رنگ کی فیاٹ ہے، بوڑھی نے بتایا۔ اس سے قبل بھی وہ کبھی رات کو غائب رہے ہیں؟ فیاض نے پوچھا۔ اکثر ان کے دوستوں کے ہاں ان کی دعوتیں ہوتی تھیں اور وہ رات دوستوں کے ساتھ ہی گزار کر صبح دم گھر آتے تھے۔ کبھی رانا صاحب نے خود کسی کی دعوت نہیں کی؟ جی نہیں، ان کا کہنا تھا کہ وہ دوستوں کو ہوٹلوں میں ہی کھلا دیتے ہیں، بوڑھی عورت نے بتایا۔ آپ کو ان کی موت کے سلسلے میں کسی پر شبہ ہے؟ جی نہیں، بوڑھی نے کہا، اور فیاض عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر فیاض نے ان سے کچھ مزید گفتگو کی اور وہ دونوں کوٹھی سے چل پڑے۔ وہاں موجود انچارج کو فیاض نے ضروری کارروائی کے لیے کہہ دیا تھا۔ 10 بجے عمران دانش منزل پہنچا تھا۔ اس نے فلیٹ جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کچھ دیر نیند بھی لے لے اور بلیک سرکل پر سوچ بچار بھی کر لے۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کیس اب سیکرٹ سروس کا کیس بنتا جا رہا ہو۔ دانش منزل پہنچتے ہی اس نے جولیا سے فون پر رابطہ قائم کیا تھا۔ یس سر، اٹ از جولیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لہجہ X2 کا تھا۔ صفدر کی رپورٹ آئی ہے جناب، دوسری طرف سے جولیا نے کہا۔ اس کا یاور کے آدمیوں سے ٹکراؤ ہو گیا تھا اور وہ لوگ کافی دیر اس کا تعاقب کرتے رہے ہیں۔ میں نے صرف نگرانی کے لیے کہا تھا، عمران غرایا۔ جی ہاں جناب، مگر اس ٹکراؤ میں قصور صفدر کا نہیں ہے۔ تفصیل جولیا، تفصیل بتاؤ، عمران غرایا۔
صفدر نے پلازا ہوٹل اینڈ کلب میں سیٹ ریزرو کروا لی تھی۔ کیبرے حال ہی سے وہ یاور کی نگرانی بخوبی کر سکتا تھا۔ جولیا نے تفصیل سے صفدر کی رپورٹ دہرا دی۔ عمران بغور سنتا رہا۔ وزارت خارجہ اور محکمہ دفاع کے افسران کے بارے میں سن کر اس کے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ محکمہ دفاع کے جس آدمی نے یاور سے اس کے آفس میں ملاقات کی تھی، اس کا نام اور پتہ۔ عمران جولیا کے خاموش ہونے پر بولا، اس کا نام شہباز ہے جناب۔ پتہ ابھی معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ صفدر کا دوبارہ وہاں جانا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اسے گھر تک محدود رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ٹھیک کیا، ایسی صورت میں اس کا وہاں جانا موت کو دعوت دینا تھا۔ میں نے نعمانی کو روانہ کر دیا ہے، وہ شہباز کے بارے میں رپورٹ دے گا۔ وزارت خارجہ کے جس آدمی کو رقم ملی تھی، اس کا نام اور پتہ صفدر اسے بخوبی جانتا ہے۔ نام کرمانی ہے اور ڈیفینس کے اے بلاک میں رہتا ہے۔ اے بلاک کی دوسری رو کا دوسرا مکان اسی کا ہے۔ نگرانی پر کس کو بھیجا ہے؟ ابھی کسی کو نہیں بھیجا جناب۔ تنویر سے کہو وہ کرمانی کی نگرانی کرے۔ یس سر۔ اور کوئی رپورٹ؟ عمران نے پوچھا۔ نعمانی نے ہوٹل الاسکا کے چوکیدار کے قتل کے بارے میں معلومات کی ہے۔ کوئی خاص بات؟ قتل کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی جناب، البتہ نعمانی نے ایک آدمی کو وہاں مشکوک حالت میں دیکھا ہے۔ کون ہے وہ؟ سام، جیسیکا نائٹ کلب کا مالک ہے۔ اوہ! عمران کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر بولا، اب سام کی نگرانی بھی کراؤ۔ اس کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں بھی معلومات کی ضرورت ہوگی۔ اس کام کے لیے تم کسے لگاؤ گی؟ صفدر مناسب رہے گا جناب۔ سام بہت چالاک آدمی ہے۔ مناسب خیال ہے جولی۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ صفدر کو میک اپ میں ہونا چاہیے اور پوری طرح مسلح بھی۔ یس سر۔ سیٹھ محمود کی نگرانی پر صدیقی کو لگا دو۔ کیا وہ بھی مشکوک آدمیوں کی لسٹ میں ہے جناب؟ ہاں، آمنہ آخری بار اسی کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں جناب؟ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ سب معاملات بلیک سرکل سے متعلق ہے نا؟ ہاں، پھر؟ لیکن بلیک سرکل والے رازوں کی خرید و فروخت کا کام تو نہیں کرتے۔ اب یہی دیکھنا پڑے گا۔ ممکن ہے ان لوگوں نے اپنی روش بدل ڈالی ہو۔ اس طرح تو یہ کیس ہمارا بن جاتا ہے جناب۔ ہاں، میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں۔ آگے چل کر ہمیں اسے CIB سے یقیناً لینا پڑے گا۔ یہ ان کے بس کا نہیں ہے۔ یاور کا اب کیا کیا جائے؟ میں خود اسے دیکھوں گا، عمران نے کہا۔ تم لوگ اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ یس سر۔ رانا ظہور علی کی لاش صدر کے چوراہے سے ملی ہے اور اس کی بیٹی اغوا کی جا چکی ہے۔ اس بارے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی اطلاع ہے؟ صرف لاش کے بارے میں اطلاع ہے جناب، اغوا کے بارے میں نہیں۔ کہو، کیا اطلاع ہے؟ رانا ظہور علی اور سیٹھ ارشاد اکثر ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ وہ دونوں ہی بے حد عیاش اور بلا نوش ہیں۔ لڑکیوں کے معاملے میں کافی بدنام بھی رہ چکے ہیں۔ گڈ، عمران نے کہا۔ یہاں پر پیج مس ہیں تو ہم آگے پڑھتے ہیں جہاں پہ جوزف۔ باس، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جوزف نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ ابے سوال گندم اور جواب چنا۔ باس، میں گندم اور چنے کو نہیں جانتا۔ پھر دیر کیوں ہوئی؟ میں کوٹا پورا کر رہا تھا باس، سوچا ایک رہ گئی ہے، پتہ نہیں تمہارے پاس کتنی دیر لگ جائے، اس لیے اسے ختم کر کے ہی آیا ہوں۔ سام کو جانتے ہو؟ وہ جیسیکا نائٹ کلب والا باس؟ ہاں وہی، عمران نے کپ خالی کر کے رکھتے ہوئے کہا۔ اس کتیا کے جنے کو کون نہیں جانے گا باس؟ کیا بات ہے، اس کی گردن توڑنی ہے کیا؟ شاید ایسا ہی کرنا پڑے، عمران نے کہا۔ فی الحال تم اس کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو بتاتے جاؤ۔ وہ بظاہر نائٹ کلب چلاتا ہے اور لائسنس کی شراب رکھتا ہے باس، مگر درپردہ اس کا اصل بزنس منشیات کی سپلائی ہے۔ منشیات میں وہ کیا چیز سپلائی کرتا ہے؟ مارفیا، راکٹ، پیتھیڈین، مینڈریکس یا اور کچھ؟ عمران نے جوزف کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ باس، وہ صرف سیاہ رنگ کے کیپسول سپلائی کرتا ہے۔ ایک کیپسول 2 گھنٹے کے لیے کافی ہوتا ہے، آدمی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ راکٹ سپلائی کرتا ہے۔ نو باس، وہ راکٹ نہیں ہوتے، وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ راکٹ کا نشہ ایسا نہیں ہوتا باس جیسا اس کیپسول کا ہوتا ہے۔ تو نے کھا کر دیکھا ہے؟ نو باس، میرے جیسے دوسرے آدمیوں نے کھائے ہیں، یہ انہی کی زبانی ہے۔ آج میرے ساتھ چلنا ہے۔ جیسیکا نائٹ کلب باس؟ ہاں وہیں پر، مگر باس وہ تو رات کو کھلتا ہے، منشیات فروخت کرنے والوں کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہتے ہو باس۔ بلیک زیرو کا پتہ ہے؟ طاہر صاحب؟ نو باس، وہ کافی دیر سے گئے ہوئے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے وہ کل سے گئے ہوئے ہیں اور اب تک نہیں لوٹے۔ او، عمران کے لیے یہ خبر تشویشناک تھی۔ وہ سوچنے لگا، کہیں بلیک زیرو کسی پریشانی میں تو نہیں پھنس گیا۔ وہ سیٹھ محمود کے بارے میں تحقیقات کرنے گیا تھا، آخر وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ عمران اٹھا۔
اور کمرے سے نکل آیا۔ جوزف اس کے ساتھ تھا۔ ٹرانسمیٹر والے کمرے میں پہنچ کر وہ ٹرانسمیٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ کوشش کرتا رہا مگر بلیک زیرو سے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ اس کے 2 ہی مطلب تھے، عمران نے سوچا۔ پہلا یہ کہ بلیک زیرو ٹرانسمیٹر کی رینج سے باہر ہے۔ ٹرانسمیٹر 50 میل کے ایریے میں کارآمد تھا، اور اگر بلیک زیرو رینج سے باہر ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دارالحکومت میں موجود نہیں ہے۔ عمران سوچتا رہا۔ اسے در حقیقت بلیک زیرو کی طرف سے تشویش تھی۔ بلیک سرکل ایک خطرناک گروہ تھا۔ اس کا شمار مجرموں کے اس انٹرنیشنل گروپ میں ہوتا تھا جن سے بڑی بڑی حکومتیں پریشان رہتی ہیں۔ اسی لیے وہ پریشان تھا کہ اگر بلیک زیرو مصیبت میں پھنسا تو دارالحکومت سے باہر جانے سے قبل اسے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ اگر وہ بہت زیادہ عجلت میں دارالحکومت چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا تب بھی ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دے سکتا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں رپورٹ ٹیپ ہو جاتی۔ اس نے ٹرانسمیٹر سے منسلک ٹیپ چلا کر دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ عمران واپس اسی کمرے میں آ گیا۔ باس، طاہر صاحب کدھر گیا تھا؟ جوزف نے پوچھا۔ ایک مشتبہ شخص کے بارے میں تحقیقات کرنے۔ کون ہے وہ؟ سیٹھ محمود علی کا نام سنا ہے؟ یس باس، وہ بہت رنگین اور شرابی آدمی ہے باس۔ اس کے بارے میں تحقیقات کرنے گیا تھا۔ اس کا پتہ بتاؤ باس، میں معلوم کرتا ہوں۔ میں خود ہی دیکھ لوں گا کالیے، عمران نے کہا۔ تو جا کر تیاری کر، جیسیکا نائٹ کلب چلنا ہے۔ اوکے باس، یوں گیا یوں آیا، جوزف نے کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وزارت دفاع کے انڈر سیکرٹری محمد اسماعیل کے پی اے شہباز کی میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بول پڑی۔ اس نے قلم میز پر رکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر فون سے ریسیور اٹھایا۔ یس، پی اے ٹو مسٹر اسماعیل فرام ڈیفینس منسٹری، بلیک سرکل۔ دوسری طرف سے ایک سرد اور کھنکتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ او یس، شہباز نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے محتاط لہجے میں کہا۔ اس وقت خالی ہو؟ نہیں، کوئی کام؟ ہاں، بہت ضروری۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں 2 ہفتے کے لیے باہر جا رہا ہوں، یاور بھی ساتھ جائے گا۔ میرے لیے کوئی حکم؟ شہباز کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ اس دوران یاور کے کلب کی رقاصہ شہلا مارٹن اکیلی رہے گی، اور وہ اکیلی رہنا نہیں چاہتی۔ پھر جناب؟ شہباز نے بڑے جوش سے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کوئی اس کے ساتھ رہے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو؟ جی ہاں جناب، شہباز نے کہا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جذبے کے تحت سرخ ہو گیا تھا۔ 2 ہفتے کے لیے میں اسے تمہارا مہمان بنا رہا ہوں، کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں جناب، شہباز نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے جناب کہ میں آپ کے کام آؤں اور شہلا مارٹن کی خدمت کروں۔ خدمت تو تم اس کی جیسی کرو گے، مجھے معلوم ہے، دوسری طرف سے معنی خیز لہجے میں کہا گیا۔ جی وہ؟ شہباز شیطانی انداز میں ہنس کر رہ گیا۔ میری طرف سے گل چینی کی پوری اجازت ہوگی، البتہ کام ہو جانا چاہیے۔ آپ کی آمد تک کام ہو چکا ہوگا جناب۔ تم ابھی دفتر چھوڑو اور شہلا کو کلب سے پک کر لو۔ یہ ضروری ہے جناب کہ میں ابھی اسے پک کروں؟ ہاں، بے حد ضروری، فوری روانہ ہو جاؤ۔ دوسری طرف سے جملہ پورا ہوتے ہی سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور شہباز ریسیور ہاتھ میں پکڑے سوچتا رہ گیا۔ پھر اس نے کریڈل دبا کر رابطہ منقطع کر دیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، دوسری طرف سے ایک نرم آواز سنائی دی۔ سر، میں شہباز ہوں، بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو میں گھر ہو آؤں؟ ڈاکٹر کو دکھا کر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، چلے جاؤ، اگر کنڈیشن سیریس ہو تو مت آنا، میں آج کام چلا لوں گا۔ دوسری طرف سے انڈر سیکرٹری مسٹر اسماعیل کی نرم اور ہمدردانہ آواز سنائی دی۔ تھینک یو باس، شہباز نے کہا، اور دوسری طرف سے لائن کٹ گئی۔ اس نے ریسیور رکھا، پھر فائلیں درازوں میں رکھ کر انہیں لاک کیا، کمرے پر ایک تنقیدی نظر ڈالی اور باہر نکل آیا۔ اس کا رخ لفٹوں کی طرف تھا۔ لفٹوں والی راہداری میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ 3 لفٹیں نیچے جا رہی تھیں، ایک اوپر آ رہی تھی۔ اس نے اوپر آنے والی لفٹ کے روشن حروف پر نظر ڈالی۔ لفٹ اسی منزل پر آ رہی تھی۔ اس نے بٹن دبا دیا۔ چند لمحے بعد لفٹ رکی، دروازہ کھلا اور وہ اندر پہنچ گیا۔ 5 منٹ بعد وہ اپنی گاڑی میں پلازا ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خوش آئند خیالات کا ہجوم تھا۔ فرانسیسی رقاصہ کو حاصل کرنے کا خیال اسے رہ رہ کر ہیجان میں مبتلا کر رہا تھا۔ پلازا کے پارکنگ میں اس نے گاڑی روکی ہی تھی کہ کوئی پچھلا دروازہ کھول کر اندر گھس آیا۔ شہباز چونکا تھا۔ کون ہے؟ اس نے کہتے ہوئے مڑنا چاہا تھا۔ بیٹھے رہو، ایک سرد اور کھنکتی ہوئی آواز نے کہا۔ آپ جناب، میں تو آ ہی رہا تھا، شہباز نے آواز پہچان کر کہا۔ یہ وہی آواز تھی جس نے اسے فون پر پلازا ہوٹل آنے کے لیے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم شہلا مارٹن کو لینے آئے تھے، کھنکتی آواز نے کہا۔
اس کا جسم پر سیاہ اوور کوٹ تھا اور چہرہ سفید۔ جی ہاں، آپ نے ہی تو کہا تھا۔ ٹھیک ہے، کھنکتی آواز نے کہا۔ وہ شاپنگ کرنے گئی ہے، کچھ دیر لگے گی۔